جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منظر ملاحظہ کیجئے، یہ منظر جس کی میں منظر کشی کر رہا ہوں، یہ منظر جو حقیقت پر مبنی ہے، اس منظر کی منظر کشی پر تھوڑی سی توجہ دیجئے گا، تھوڑا سا غور سے سنیے گا۔ آدھی رات کا وقت، اچانک ایک گھر کے سامنے پولیس کی بھاری نفری کا آ جانا۔ جس علاقے میں وہ گھر ہے اس پورے علاقے کو دیکھتے ہی دیکھتے پولیس نے کا کارڈن آف کرنا، مطلب پولیس کا اس علاقے کو گھیرے میں لے لینا۔ پھر پولیس کے چوکس اہلکاروں کا مختلف مقامات پر، اس علاقے کے مختلف مقامات پر ناکے لگانا۔ پھر جس گھر کے سامنے پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، اس گھر کے سامنے والی سڑک کو عام ٹریفک کے لیے بند کرنا، اس گھر کے سامنے پولیس کا پوزیشنیں سنبھالنا۔ کچھ پولیس کمانڈوز کا گھر کی دیوار پر چڑھنا، دوسری طرف سے بختر بند گاڑی سے گھر کا دروازہ توڑنا، 20 پولیس اہلکاروں کا گھر کے اندر گھسنا، گھر کے اندر گھس کر گھر کے اندرونی دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنا، اور جب دروازہ نہ کھلنا تو ٹھڈے مارنا، لاٹھیوں سے اور بندوقوں کے بٹوں سے دروازے کے شیشے توڑنا، دروازہ کھولنا۔ 1 گھنٹہ لگنا اس دروازے کو توڑنے اور کھولنے میں، اور پھر اس کے بعد خاتون پولیس ایس پی کی قیادت میں خواتین پولیس کا گھر کے اندر داخل ہونا، کمرہ کمرہ چھاننا، کونا کونا چھاننا، اور پورے گھر کی تلاشی کے بعد باہر آنا اور بتانا کہ ملزم نہیں ملا۔ یہ آدھی رات کے وقت، یہ کسی دہشت گرد کی تلاش میں یہ سب کچھ نہیں ہوا، یہ کسی بڑے اشتہاری، مطلوب اشتہاری کی تلاش میں پولیس نے یہ آپریشن نہیں کیا۔ یہ کسی بڑے قاتل، بڑے ڈکیت کو پکڑنے کے لیے پولیس نے یہ مستعدی نہیں دکھائی، یہ پھرتی نہیں دکھائی، یہ کارروائی نہیں کی۔ یہ سب کچھ ہوا ایک سیاستدان کو پکڑنے کے لیے، وہ سیاستدان جو سابق ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے، وہ سیاستدان جو 2 مرتبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی رہا، وہ سیاستدان جو اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت کا سربراہ ہے۔ مطلب یہ سب کچھ ہوا پرویز الہی کو پکڑنے کے لیے، جن کے خلاف گجرانوالہ میں ایک مقدمہ تھا، اور پولیس کے بقول یہ سب کچھ جو ہم نے کیا آدھی رات کے وقت، دروازہ بختر بند گاڑی سے توڑ کر، اندر کے دروازے پہ ٹھڈے مار کر، شیشے توڑ کر، دروازہ کھول کر، تلاشی لے کر، 15 ملازمین، گھریلو ملازمین کو پکڑ کر، گرفتار کر کے، پولیس وینوں کے ذریعے تھانے پہنچا کر، یہ سب کچھ جو کیا پولیس کے بقول، جب پرویز الہی نہیں ملے تو کہا گیا ہم تو بتانے آئے تھے کہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ ہے جس میں آپ نے ضمانت نہیں لی ہوئی، لہٰذا آپ گرفتاری دے دیں۔ اور یہ ہوا لاہور میں، اور یہ ہوا گزشتہ رات۔ اور جب پولیس کارروائی کرنے لگی تھی، دیواریں پھلانگنے لگی تھی، گھر کا دروازہ توڑنے لگی تھی، اندر دھاوا بولنے لگی تھی، اس سے پہلے پرویز الہی کے وکیل نے لاکھ سمجھایا کہ پرویز الہی آج ہی 6 مئی تک ضمانت لے کر آئے ہیں، جس مقدمے میں آپ گرفتار کرنے آئے ہیں اس مقدمے میں 6 مئی تک وہ ضمانت پر ہیں، اور آپ اس طرح نہ کریں۔ ایک نہ سنی کسی نے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا پورے میڈیا نے دکھایا اور پورے ملک نے دیکھا۔ پرویز الہی جرم کیا ہوگا، الزامات بھی ہیں، بہت سارے الزامات لگے ہیں ان کے دور حکومت میں پنجاب میں، بہت سارے الزامات کی گونج ہے کہ 80 ارب کی کرپشن ہو گئی، لاہور کو جو لاہور کا جو ماسٹر پلان چینج ہوا، گجرات میں جو فنڈز ٹرانسفر ہوئے، جو زمینیں خریدی گئیں، جو
पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स पर पैसे लिए गए, जो नौकरियां बेची गईं, जो माल कमाया गया, जो लूट मार की गई, बहुत सारी चीज़ें। अब इल्ज़ामात हम पिछले परवेज़ इलाही वज़ारत आला से हटे हैं, जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत से निकली है तब से ये इल्ज़ामात सुन रहे हैं। आप कार्रवाई करें, आपका हक़ है, मगर आधी रात के वक्त दीवारों से फलांग कर घर में दाखिल होना, बख्तर बंद गाड़ी से घर का दरवाज़ा तोड़ना, मुलाजमीन को फेंटियाँ लगाकर घरेलू मुलाजमीन को थानों में बंद करना और वकील की ना सुनना, और कोर्ट ने ज़मानत जो दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी परवाह ना करना, और घर के अंदर वाले दरवाज़ों पर ठुड्डे और मुक्के मार के और लाठियों से शीशे तोड़कर दरवाज़ा खोल कर अंदर ख़वातीन को हरास करना, और फिर बाहर आके कहना कि हम तो सिर्फ ये बताने आए थे कि आप पे एक मुकदमा है जिसमें आपने ज़मानत नहीं ली थी और आप गिरफ़्तारी दे दें। अफसोसनाक, शर्मनाक, काबिल मुज़म्मत। कहाँ गया आइन इस मुल्क का, कहाँ गया कानून इस मुल्क का, कहाँ गई चादर और चार दीवारी। एक साल में, गुज़श्ता एक साल में जो कुछ हुआ है पीडीएम हुकूमत में, ये मैंने 75 सालों में नहीं देखा। इतने बगावत के मुकदमे बने हैं, मगर इतनी तादाद में बगावत के मुकदमे, इतनी तादाद में सियासतदानों पर मुकदमे, इतनी तौहीन बिलावल पर मुकदमा, तौहीन आसफ जरदारी पर मुकदमा, तौहीन पार्लियामेंट पे जजेस को बुला लो, तौहीन इलेक्शन कमीशन पे मुकदमा, और दहशतगर्दी के मुकदमे, तौहीन मज़हब के मुकदमे, कत्ल के मुकदमे, करप्शन के मुकदमे, मफरूज़ों पर मुकदमे, जाली मुकदमे, झूठे मुकदमे, मन घड़त मुकदमे। 140 मुकदमे सिर्फ इमरान खान पर हैं। और परवेज़ इलाही, इमरान खान के बाद परवेज़ इलाही को ये एज़ाज़ हासिल है कि इस पीडीएम हुकूमत ने, जो कल तक रोते थे दो आंसुओं से, हाय हमें पकड़ा जा रहा, हम पे झूठे पर्चे किए जा रहे हैं, हमें गिरफ़्तार किया जा रहा, जुर्म बाद में बताया जाता है, गिरफ़्तार पहले कर लिया जाता है, हमें नाकर्दा गुनाहों की सज़ाएँ दी जा रही। वो पीडीएम हुकूमत, उसने पहले क्रेन की मदद से, उस क्रेन की मदद से भी पहले 26 घंटे इमरान खान के घर का मुआसरा रखा। 12 ज़िलों की पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग की। फिर इमरान खान जब इस्लामाबाद पेशी के लिए आए, रास्ते में थे, तो इमरान खान के घर का दरवाज़ा क्रेन की मदद से तोड़ा, और अंदर पुलिस एहलकारों ने ऐसी लूट मार की, ऐसी अंदर फेंटियाँ लगाईं कि जैसे भारतीय फ़ौज किसी मकबूजा कश्मीर के किसी घर में घुस कर करती है। और आज गुज़श्ता रात परवेज़ इलाही के घर में ये कुछ हुआ। और फिर पुलिस अभी तक वहीं मौजूद थी आखिरी इतलात तक, क्योंकि उनका कहना है कि मोबाइल लोकेशन कह रही है कि परवेज़ इलाही यहीं हैं, और जिन मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया वो भी कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही हैं, मगर हमें तलाशी ली है तो परवेज़ इलाही नहीं मिले। हो सकता है ये वो घर है जिसकी इंट्रेंस एक है और उसके आगे 2 घर हैं, मेन दरवाज़ा एक है, आगे 2 घर हैं। लाहौर में ज़हूर इलाही रोड पर ये जो चौधरीज़ के 7-8 घर हैं, और ये घर जो परवेज़ इलाही का घर है इसके 2 हिस्से हैं, बाहर से एक है, अंदर से 2 हिस्से हैं। एक चौधरी शुजात का घर है, एक परवेज़ इलाही का घर है, दोनों का दरवाज़ा एक है। दोनों का सियासी कि इस वक्त सियासत अलहदा है, दोनों सियासी तौर पर अलहदा हैं, लेकिन चौधरी शुजात की सगी बहन परवेज़ इलाही की अहलिया हैं, रिश्ते मौजूद हैं। हो सकता है परवेज़ इलाही उधर से उधर चले गए, हो सकता है वो घर में ही ना हो, और हो सकता है कि परवेज़ इलाही पे ये मुकदमा जेन्युइन हो सकता है उन्हें गिरफ़्तार भी करना चाहिए, मगर वो एक दिन पहले हाई कोर्ट में मौजूद थे, प्रेस से बात कर रहे थे, घर आए तो रात के 12 बजे। और फिर किन हालात में, किस वक्त ये किया गया, जब अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी, इलेक्शन की डेट ढूंढ रही थी, आपस में बैठे हुए थे कि इलेक्शन की डेट ढूंढें, ताकि ये जो आईनी खिलवाड़ किया पीडीएम ने, हुक्मरान इत्तेहाद ने, इलेक्शन कमीशन ने और गवर्नर्स ने, उसका कोई हल निकालें, इलेक्शन की तरफ जाएं, कोई डेडलॉक ख़त्म करें, और इस मुल्क को जो मुल्क बदतरीन आईनी बहरान, बदतरीन अदालती बहरान, बदतरीन मुआशी बहरान, बदतरीन सियासी बहरान में है, इसको कहीं इन बहरानों से निकालें। उस वक्त ये कार्रवाई हुई।
اور اب کھیت مٹی مذاکرات ہوں گے یا کھیت مٹی ان مذاکرات کی کوئی حیثیت اور اوقات ہوگی، فوراً بعد عمران خان صاحب کا وہی آ گیا کہ یہ فاشزم ہے، یہ بربریت ہے، ایسا مشرف کے مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا جو پی ڈی ایم کی حکومت میں ہو رہا ہے، اور اب میں نیا لائحہ عمل دوں گا، روڈ میپ دوں گا، اور اب ہم آئین اور جمہوریت کے لیے جد و جہد کریں گے۔ مطلب ایک مرتبہ مذاکرات، کچھ پہلے تو مذاکرات میں سے کوئی نکلنا نہیں تھا، کچھ ہونا وانا نہیں تھا، لیکن پھر بھی مذاکرات تو بیٹھے تو تھے نا، ان حالات میں پھر زہر گھول دیا گیا۔ اور جب رات کے آخری پہر میں یعنی آدھی رات کے بعد یہ ساری کارروائیاں ہو رہی تھیں، اس وقت کوئی پی ڈی ایم کا سیاستدان نہیں بولا۔ مریم نواز کے ہوٹل کا کمرہ ٹوٹا، پی ڈی ایم نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ فریاد تالپور کو گرفتار کر کے جیل بھجوایا، پی ڈی ایم نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ ایک مرتبہ نیب کا نوٹس لے کے جاتی عمرہ ہاؤس آف شریف کے دروازے کے باہر پہنچا تو پی ڈی ایم نے زمین آسمان ایک کر دی ان سیاستدانوں نے کہ یہ گھر کے باہر نیب پہنچ رہی ہے، خواتین کو نوٹس دینے جا رہی ہے۔ وہ گھر کے باہر تھے۔ 75 سال میں کسی سابق وزیر اعظم کا دروازہ توڑ کر پولیس اس طرح نہیں گھسی کرین کی مدد سے، اور جس طرح پرویز الہی کا کیا سابق ڈپٹی وزیر اعظم، سابق وزیر اعلیٰ اور سیاستدان کا اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ کسی بلاول ہاؤس کا آج تک دروازہ نہیں ٹوٹا، کسی ہاؤس آف شریف کے کسی گھر کا دروازہ نہیں ٹوٹا کہ نہ توڑا گیا ہے۔ اور جو مولانا نے جس طرح مریم نواز کے ہوٹل کے کمرہ ٹوٹنے پر پریس کانفرنس کی تھی، وہ بھی چپ تھے۔ جو پی ڈی ایم اس وقت چادر اور چار دیواری کا تحفظ کی قسمیں کھا رہے تھے، وہ بھی چپ تھے۔ اور ایک ان حالات میں اس وقت یہ ساری کارروائی جب مذاکرات ہو رہے تھے۔ دوسرا، یہ ظلم، یہ فاشزم اور یہ انتقامی کارروائی جو ہے یہ کب کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ پرویز الہی کے ساتھ۔ چودھری خاندان سے آپ لاکھ اختلاف کریں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے سیاست کی، وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت کی، وہ نون لیگ میں بھی رہے، وہ تحریک انصاف کے بھی اتحادی ہیں، اور ان پہ الزامات بھی لگائیں، مگر چودھری خاندان کا رکھ رکھاؤ، وزاداری پہ سارے مانتے ہیں۔ چودھری خاندان نے مشکل وقت میں ہاؤس آف شریف کی خواتین کو اپنے گھر میں رکھا، یعنی نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی فیملی کو۔ جب یہ جدہ چلے گئے تو حمزہ شہباز کی لک آفٹر کی چودھری خاندان نے۔ جیل میں بھی تھے تو کھانا چودھریوں کے گھر سے آتا تھا۔ مشرف مارشل لال فوجی ڈکٹیٹر تھا، جب سارے چھوڑ گئے چودھری شجاعت ان کے ساتھ کھڑے رہے اور کہا کہ اگر مشرف نے غداری کی ہے تو میں بھی اس کا ساتھی ہوں، میں نے بھی غداری کی ہے۔ زرداری صاحب کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ بے نظیر بھٹو کے، حالانکہ بے نظیر بھٹو نے ان پہ قتل کا الزام بھی لگایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور اس کے اللہ جنت نصیب کرے کلثوم نواز صاحبہ کو، وہ ان چودھری خاندان کے گھر میں رہی مشکل وقت میں۔ تو اس وزادار خاندان، اس رکھ رکھاؤ والے خاندان، اس خاندان جس نے مشکل وقت میں سیاسی مخالفین کی ہر مدد کرتا رہا، اس خاندان کے مین دروازہ توڑ دیا، اندر دروازہ توڑ دیا، اور پولیس بیڈ روموں تک پہنچ گئی، اور رات کے آخری پہر میں یہ سارا کچھ ہوا۔ افسوسناک، شرمناک اور قابل مذمت ہے یہ ظلم، یہ فاشزم، یہ انتقامی کارروائی۔ اس کا ملک کو نقصان ہوگا، قوم کو نقصان ہوگا، سیاست کو نقصان ہوگا، اور اس 2 نمبر جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ آئین پہلے ہی اس پی ڈی ایم حکومت نے 1 سال میں معیشت کا سوا ستیہ ناش کر دیا، آئین کا سوا ستیہ ناش کر دیا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کا سوا ستیہ ناش کر دیا، الیکشن پروسیس جو جمہوریت کی روح تھی اس کا سوا ستیہ ناش کر دیا، 2 نمبر جمہوریت جو تھوڑی بہت تھی اس کا سوا ستیہ ناش کر دیا، اور اب بیڈ روموں تک گھسی ہوئی ہے۔ زمان پارک کا بیڈ روم ہو، چودھری خاندان والا بیڈ روم ہو، یا وہ بیڈ روم ہو جو 25 مئی کے لانگ مارچ میں عام گھروں میں جو بیڈ روموں میں بلا وارنٹ پولیس داخل ہوئی، خواتین کو پھینٹیاں لگائیں اور آنسو گیس پھینکی، اور مقبوضہ کشمیر جیسا کریک ڈاؤن کیا ہر ریلی پر، جس میں ذل شاہ کی جان بھی گئی۔ تو یہ سارا ظلم، یہ سارا ستم، یہ ساری بربریت، یہ ساری فاشزم انتہا کر دی ہے۔ کبھی 1 سال میں اتنا کچھ نہیں ہوا جتنا اس 1 سال میں ہوا ہے۔
کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ صحافت کو دیکھیں تو عرش شریف شہید یاد آتا ہے، اور اگر سیاست کو دیکھیں تو صرف 2 واقعات یہ لے لیں، ذلِ شاہ کو چھوڑ دیجئے، باقی خواتین کی ماریں پھینٹیاں آنسو گیس چھوڑ دیجئے، کرین کی مدد سے سابق وزیر اعظم کا گھر کا دروازہ توڑ کر پولیس کا دھاوا، اور پرویز الہی کا دروازہ توڑ کر پولیس کا دھاوا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، فضل کرے۔ بہت سنگین حالات ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ انارکی اور تصادم کہاں اس قوم اور ملک کو لے جائے گا، اور کب ان کو عقل آئے گی، اور کب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں، یا جو کچھ یہ آج پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں، یہ کل پی ڈی ایم سے ہو سکتا ہے۔ حیران ہوں کہ ہاؤس آف شریف کے کسی بندے نے اس کی مذمت نہیں کی۔ صبح ہو سکتا ہے چند فارمیلٹیز، چند اس قسم کے بیانات آئیں، مگر کیا فائدہ جب آپ دروازہ توڑ چکے ہوں، جب آپ گھر میں گھس چکے ہوں، جب آپ سب کچھ روند چکے ہوں، آئین روند چکے ہوں، سپریم کورٹ کے فیصلے روند چکے ہوں، جمہوریت روند چکے ہوں، ووٹ کی عزت روند چکے ہوں، الیکشن روند چکے ہوں، اور جب گھروں کے بیڈ روموں تک آپ پہنچ گئے ہوں، نکاحوں اور عدتوں تک پہنچ گئے ہوں، بیٹیوں سیتا وائٹ اور بیٹیوں تک پہنچ گئے ہوں، اور کہہ چکے ہوں کہ یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ پاکستان ہمیشہ رہے گا، مگر آج پی ڈی ایم والے اور یہ نگران حکومت جو متنازع ہو چکی ہے، اور جس کی کریڈٹ پہ بہت ساری بری باتیں ہیں، یہ محسن نقوی یہ چودھری خاندان کے رشتہ دار تھے، گو کہ آج کل نہیں ہیں حالات ٹھیک، لیکن اتنا کچھ بھی تو نہیں ہونا چاہیے اس نگران سیٹ اپ میں، اور اتنا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک مقدمے پر کہ جس میں ضمانت نہیں ہے، رات کے آخری پہر۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔